تو 14 نمبر آیت سے شروع کرنا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين۔ ارشاد باری تعالی قال عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے آکھیا اللہم ربنا، اے اللہ ساڈے پروردگار، انزل علینا مائدۃ من السماء، ساڈے اوپر آسمان تو دسترخوان نازل فرما، تکون لنا عیدا لاولنا و آخرنا، تو ساڈے واسطے پہلے لوگاں واسطے اور آخری لوگاں واسطے خوشی دا دن ہوئے، و آیت من کا، اور تیری طرفوں نشانی ہوئے، ورزقنا، تو سانو رزق عطا فرما، و انت خیر الرازقین، تو بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ قال اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی منزلھا علیکم، بے شک میں انہوں تواڈے اوپر نازل کرنے والا ہاں، فمن یکفر بعد منکم، جو کوئی اس تو بعد تواڈے وچوں کفر کرے گا، فإنی أعذبہ عذابا، میں انہوں عذاب دواں گا، لا أعذبہ أحدا من العالمین، جیسا عذاب جہان والیاں وچوں میں کسے نوں نہیں دتا ہوئے گا۔ محترم سامعین، گزشتہ سبق دے اندر اللہ کریم نے اس بات نو بیان فرمایا سی کہ اسی عیسیٰ علیہ السلام دے حواریاں دی تربیت فرمائی کہ میرے اوپر اور میرے رسول دے اتے ایمان لے آؤ۔ انہوں نے ایمان لیاندا اور اس بات دی گواہی دیتی کہ اسی مسلمان ہاں۔ پھر حواریاں نے عیسیٰ علیہ السلام دے سامنے مطالبہ کیتا، کیا تواڈا پروردگار ساڈے اوپر دسترخوان آسمان تو نازل کر سکدا ہے؟ تو آپ نے جواب دے اندر فرمایا اللہ دے کولوں ڈردے رہو اگر تواڈا ایمان ہے، اگر تسی مومن جے تانوں اللہ کولوں ڈردے رہنا چاہیے۔ انہاں آکھیا جی اسی چاہنے ہاں کہ کھانا کھائیے اور ساڈے دلاں نوں اطمینان حاصل ہو جائے اور سانوں پتہ چل جائے کہ تسی واقعی سچ فرما رہے جے، اور اسی اس بات دے اتے گواہ ہو جائیے۔ یہ مطالبہ سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے حواریاں دا کہ اللہ کریم دے سامنے گزارش کرو کہ ساڈے اتے ایک دسترخوان نازل فرمائے، یعنی مائدہ
عام طور تے اج دسترخوان دے نام دے اس تے استعمال ہوندا ہے۔ ویسے تو یہ معنی ہے جس طرح کہ ساڈے کول ڈشاں ہوندیاں نے وہ اتنے باقاعدہ کھانا چنیا ہوندا ہے، یعنی جس طرح کہ اسی اج کل ایک چیز تے استعمال نہیں کرتے، مختلف چیزاں اسی رکھ کے لیا کے مہمانوں دے اگے رکھنے ہیں، ویسے تو اسٹیشن وہ آندے نے تے دسترخوان دے واسطے اس واسطے استعمال شروع ہو گیا ہے کیونکہ وہ بھی کھانا اسی طرح چڑیا جاتا ہے۔ ہن اج کل دسترخوان دے طور تے یعنی اس لفظ نو استعمال کیتا جاتا ہے، اور یہ اللہ دی طرفوں یہ آندا سی کھانا۔ یہ بارے جو اختلاف ہے کہ واقعی رب نے پھر اتار دیتا سی یا نہیں سی اتاریا، یہ مطالبہ ضرور ذکر کیتا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کر دیتی ہے اگے، یہ صراحت موجود نہیں کہ واقعی اتاریا گیا سی یا نہیں سی اتاریا گیا، کیونکہ اگلے الفاظ بھی اس قسم کی وضاحت کرتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا سی کہ اتار دواں گا، لیکن اگر انہاں چوں کسی نے انکار کیتا تو جہان والوں چوں ایسا عذاب دواں گا جڑا میں کسی نوں نہیں دتا ہوئے گا۔ اگے دی وضاحت موجود نہیں کہ واقعی رب نے اتار دیتا سی، تو اللہ کریم نے اس مقام تے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہاں دی طرفوں چونکہ مطالبہ سی تے رب دے سامنے دعا کیتی۔ قال عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے فرمایا اللہم ربنا، اے اللہ ساڈے پروردگار، انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان تو ساڈے اتے دسترخوان نازل فرما، تکون لنا عیدن، جڑا کہ ساڈے واسطے عید دا باعث بنے، اسی انہوں عید سمجھ لئیے، خوشی دا موقع سمجھ لئیے۔ عام طور تے اس آیا مبارکہ نو اس واسطے استعمال کیتا جاتا ہے موجودہ دور دے اندر کہ دیکھو نا جی اہل حدیث علماء آندے نے کہ دو ہی عیداں نے، اس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے جس ویلے آپ مدینہ المنورہ گئے تے یہودیاں نو دیکھیا کہ ایک دن وہ کھیل کود دے اندر مصروف نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی یہ کی معاملہ ہے؟ انہوں نے آکھیا جی یہ ساڈے واسطے عید دا دن ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نو اللہ کریم نے باقاعدہ فرعون دے کولوں نجات عطا کیتی سی، ساڈے واسطے خوشی دا باعث اسی یہ خوشی دا دن منانے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے بھی سانو دو عیداں عطا کیتیاں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے ایک عید الفطر ہے اور دوسری عید الاضحیٰ ہے۔ چونکہ احادیث میں دونوں کا ذکر ہے تو اسی کہہ دینا جی دو ہی نے، لیکن اس بات نو ثابت کرنے واسطے کہ قرآن پاک دی آیت دے اندر ذکر ہے کہ انہاں عیداں تو علاوہ ہور بھی عید ہو سکتی ہے، وہ ساڈے دور دے علماء اج کل جڑے نے اس آیت تو تیسری ثابت کرنے دی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ کوئی ایسا دن نہیں جنہوں تہوار دے طور تے منایا جائے۔ انہوں دا مطالبہ سی کہ کھانا آ جائے، دسترخوان آ جائے، اسی کھاواں گے، ساڈے واسطے خوشی دا باعث ہوئے گا۔ یہ کوئی ایسی گل نہیں سی کہ وہ کھانا آئے گا تو پھر اسی ہر سال ہی پھر انہوں منایا کریں گے، ایسا معاملہ نہیں۔ چلو جی اگر دسترخوان رب نے نازل کیتا انہوں نے واسطے خوشی دا باعث سی، تو کوئی آدمی یہ ثابت کر سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی قوم نے ہر سال اس تہوار نو منایا ہوئے، جب اج کل اسی منانے ہاں ٹول ٹمکیاں دا نال تے جناب جلوس کڈ کے، اللہ معاف کرے جلوس دا لفظ ہی ایسا ہے، کہندے بندے دا پتر بن جانا تیرا میں جلوس کڈ دیاں گا۔ ہوں اس طرح دے جلوس کڈے جا رہے ہیں، ہوں تو ماشاء اللہ جلوساں وچ حوراں بھی نازر ہونیاں شروع ہو گئی۔ تسی دیکھیا ہوگا ملتان پچھلے تو پچھلے سال ایک حور بھی جناب آئی سی، نوجوان لڑکی نو کرائے تے لیا کے بمنا پھبا کے جناب اس طرح سواری اتنے بٹھا دتا گیا اور نوجوان وہ آلے دوالے چکر لائی جان رہے وہ ویکھی جا رہے سن۔
انہاں دا اور پاسے دھیان گھٹ سی تے لڑکی والے پاسے دھیان زیادہ سی۔ اللہ ساڈی قوم نو سمجھ عطا فرمائے۔ اسی انہوں کس پاسے لے گئے ہاں؟ یہ کدی طور تے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام دی قوم نے انہوں تہوار دے طور تے منا لیا ہوئے۔ خوشی ہوئی انہاں دسترخوان اگر رب نے اتاریا سی تو خوشی دا باعث سی، خوشی سمجھ لو اللہ دا شکر ادا کرنے واسطے، اللہ کی تحمید و تحلیل بیان کرنے واسطے کہ اللہ تو سب تو بڑا ہے، اللہ کریم کی تعریف دے لائق تو ہی ہے کہ تو ساڑھے واسطے دسترخوان نازل کیتا۔ دوسری بات یہ ہے، یہ تو سابقہ شریعت دا معاملہ ہے، انہاں دی عید دا دن سی، تسی اپنی عید دا دن تے ثابت کرو نا، کیوں جی؟ اپنی عید دا دن سابقہ، چونکہ اسی مسلمان ہاں، سانو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دے چوئی ثابت کرنی چاہیے۔ سابقہ امتاں دے مسائل جڑے سابقہ امتاں دے جڑے تہوار نے انہاں واسطے، ساڈے واسطے تے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کے آنے وہ ساڈے واسطے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لے کے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، کدی کسی نے انہوں منایا ہوئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی پاک دے اندر 63 مرتبہ آیا، صحابہ دے حضرت ابو بکر دی زندگی 63 مرتبہ آیا، مختلف صحابہ دیا جنیاں عمرہ سے انہوں نے دور میں آیا، کس نے ایسے انداز دے نال جس طرح اج منایا جاتا ہے کسی نے منایا ہوئے؟ بس ساڈے علماء نو اللہ ہدایت نصیب فرمائے، خواہ مخواہ قوم نو پٹھے پاسے پایا جا رہا ہے، غلط رستے تے جناب پایا جا رہا ہے، صرف اور صرف معاملہ کی ہے؟ ساڈے ٹھڈ دا معاملہ ہے، پیٹ دی خاطر ماشاءاللہ اس پاسے پایا جا رہا ہے۔ اور آدھی گل ایک میں دوست نو پوچھن ڈیا کہ پتہ لگا تواڈے پرسوں نو 40 ہے ماشاءاللہ، تواڈے ہمسائے نے، تو میں انہوں نے پوچھا جی کنے کے پیسے خرچ آ جان گے؟ اے 200 بندے دا اہتمام سانوں کرنا پینا۔ میں کہا 200 بندے دا خرچہ کنا کا ہوگا؟ سادہ جہا خرچہ انہیں ₹1,00,000 دسیا، کھانا شانا ہی صرف۔ تو میں کیا اس تو علاوہ بھی تو خرچہ ہونا نا، مہمان کئی آن کے تواڈے بیٹھے تو کئیاں نے بعد چ بھی رہنا باقی اخراجات۔ تو میں کہا جے یہ اخراجات جڑے جنہ تسی خرچہ کرنا کسی غریب دی امداد کر دیو، بیوہ عورت یتیم بچے نے انہوں نے تعاون کر دیو، تو میرا خیال ہے وہ عرصہ دراز تک تواڈے حق دے اندر دعاواں کرتے رہنے، کوئی میت دے حق دعاواں کرتے رہن گے، شاید وہ بھلا ہو جائے۔ تو ساڈے تو معاملہ یہ ہے کہ دیگاں پکائیاں اللہ واسطے، تو جویں سیانے لوگ آندے ہوندے سن اللہ واسطے دیگ پکائی تے کھا کے کڑم جوائی، وہ دسو یہ معاملہ کد ہے؟ کہڑے پاسے سانوں قوم نو پا دیتا گیا؟ مسجد تے خرچہ ہو جائے، مدرسے تے خرچہ ہو جائے، دین دے طالب علماں نو کتاباں لے کے دتیاں جان، جنہ چر پڑھن گے وہ ثواب پہنچے گا۔ تو ہن کھان پین والے کون نے؟ ماشاءاللہ ایک تو مولوی صاحب نے جی، ٹھیک ہے، محلے دار وہ جڑے ماشاءاللہ لکھ پتی بھی ہے، کروڑ پتی بھی ہون گے، غریب آدمی نو کوتے سد دے، اعلان ہوندا ہے تے ماڑا بندہ جنہیں ماڑے سوٹ پا وہ ویسے بہن تو ڈردا اس محفل دے اندر، یا لوکی کی آکھن یا کداں دا بندہ آ گیا۔ تو اسی عزیز و اکرم نو سد کے کھوا دینے ہاں، باقی غریباں دا ہی کوئی خیال نہیں رکھتے نہ یہ اندر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب تو بھیڑی دعوت جڑی ہے ولیمے دی دعوت ہے، جتھے جناب چودھریاں نو سجاندہ اپنے عزیز و اکرم نو سجاندہ غریباں نو نظر انداز کیتا جاندہ، غریب نو کو پوچھدے یہ مواقع ہوندے نے غریب دی امداد واسطے، لیکن اسی کچھ نہیں کردے۔ اسی بس جو علماء کرام نے سانو دستا جی آ لوازمات پورے کرو جی، مر گیا تو ہن تو جناب دے واسطے نہ کوئی 40 دن، مولوی صاحب دے گھر بھی روٹی جاندی ماشاءاللہ 40 دن، تے 40 دن 50 بندے اور مرے ہوندے، کیوں جی محلے دے وچ روز ہن میتاں دا اعلان ہوندا، مولوی صاحب دے بارے نیارے نے ماشاءاللہ۔ اللہ اس قوم نو سمجھ عطا فرمائے، کہڑے پاسے پا دیتا گیا ہے۔ اگر یہ بھی استعمال صحیح کرا، یزدانی مرحوم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن کہ ٹھیک ہے یار اسی تمہیں اجازت دینے ہاں 40 دن ماشاءاللہ تسی نہ کھایا پکایا کرو، لوکاں نو کھوایا کرو، غریب لوکاں نو روزانہ جناب ختم شریف دعاؤ، وہ دے اندر نہ ایک جگ پانی دا رکھ لو، ڈیلی مول صاحب جسے ختم شریف پڑھ لین تے جگ رکھ دو اتھے ہی، تے باقی کھڑا اٹھا کے لے جاؤ غریباں ہی تقسیم کر دیو۔ کہو جی مول صاحب تسی دے حقدار نہیں تے غریب حقدار سیگے، تواڈے واسطے آ نصیباں جی تواڈے جڑا جگ ہی پانی دا آیا۔ لگاتار روزانہ ماشاءاللہ ایک کام کرو، 40 دن جس ویلے 40 جگ مولوی دے ٹھڈ وچ گئے نا تے زندگی بھر جے ختم دا نام لے جو تے پھر گل کریا جی۔ گل تے آ
جو ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਫਿਰ ਮਹਿਫਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਖਾਨੀ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੇ ਮੁਖਲਸ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਥੱਲੇ ਉਂਗਲ ਚਲੇਗੀ, ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂ। ਜੋ ਵਰਕੇ ਥੱਲੇ ਨੇ ਦੋ ਵਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਥੱਲ ਦੇਣੇ ਨੇ। 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਲੰਘਦੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬੱਚਾ ਆਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਵਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਫੜ ਲਾ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਖਾਣੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਖਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਦਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸਹੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੇਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਦੌਰ ਪਟਵਾਰੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੇ ਮੌਲਵੀ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੀਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ کہ جی عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی سی کہ اللہ دسترخوان آسمان تو نازل فرما جڑا کہ ساڈے واسطے جڑے ہن موجودہ لوگ پہلے لوگ نے تے بعد والے لوگاں واسطے عید دا دن ہوئے۔ انہوں نے تہوار دے طور تے نہ انہوں نے منایا نہ کوئی ثبوت ہے گا ہے۔ ویسے خوشی دا موقع سی، اگر اتاریا بھی ہو رب نے انہوں نے کھا لیا، ایسی کوئی گل نہیں۔ تو انہوں نے تہوار دے طور تے انہوں منانا شروع کر دیتا۔ دوسرا انہوں دی سابقہ شریعت دا معاملہ ساڈا انہوں نے کوئی تعلق نہیں۔ یا تے اسی اخوائی ہاں بھی انہوں دی امت ہیں جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں چھڈ کے انہوں میں شامل ہو جائیے۔ سابقہ ادوار دے اندر جڑے اپنا انبیاء کرام گزرے آپ تو پہلا، انہوں دے دین دے مسائل جڑے شریعتاں دے مسائل مختلف رہے نے، اسی انہوں دے پابند نہیں، سانو خواہ مخواہ پابند بنایا جا رہا ہے، انہوں ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ اللہ کریم سانو اس بات دی صحیح رہنمائی کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، اور ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے ساڈے پروردگار آسمان تو دسترخوان نازل فرما، تکون لنا عید لاولنا و آخرنا، جڑے ساڈے پہلے لوگ نے ساڈے تو بعد والے آن والے لوگ نے، اے ساڈے واسطے خوشی دا باعث بنے، و آیۃ منکا، اور تیری طرف ایک نشانی بن جائے، وارزقنا، اور سانو رزق عطا فرما، وانت خیر الرازقین، عرشاں والیا تو سب تو بہترین رزق عطا کرنے والے۔ رزق دینے والا کون ہے جی؟ اللہ کریم۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، طاقتاں پاوراں دا مالک اور جناب رزق دے خزانے دا مالک اللہ کریم ہے، اور پوری کائنات جڑی مانگتے رب دین والا، پوری کائنات مانگتے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ کریم ارشاد فرمانے ہیں لوگو تسی میرے در دے منگتے دے فقیر دے، اللہ غنی ہے اور تعریف دے لائق ہے، باقی مانگتے رب داتا دین والا۔ یہ قرآن پاک نے بیان فرمایا ساری کائنات جڑی ہے رب دے در دی مانگتے اور اللہ کریم عطا کرنے والے۔ انبیاء بھی رب دے در دے مانگت نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بارے چاہتا جس ویلے شعیب علیہ السلام دیاں بکریاں نو پانی پلا لیا تو ایک درخت دے تھلے جا کے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ سویر دے نکلے سر، بھوک پیاس نے بڑا ستایا سی، تے رب دے سامنے گزارش کردے نے، رب لما انزلت الی من خیر الفقیر، اے میرے پروردگار میں تیرے در دا بہترین منگتا تے محتاج ہاں، عرشاں والیا بھوک نے ستایا میرے واسطے روٹی دا انتظام کیتا جائے۔ رب نے پھر ایسی سنی، اللہ کریم فرماندے نے تُسی تے روٹیاں منگدے ہیں، روٹیاں پکاؤن والی بھی عطا کرنے والا ہے۔ شعیب علیہ السلام دے کر 8 سال یا 10 سال دا عرصہ گزاریا، پھر انہاں دی بیٹی نال نکاح ہویا، کھانا شانا اتھے ہی سارا انتظام سی، اتھے ہی رہندے سن، سوندے بہندے سن تے بکریاں چرا کے آ جاندے سن۔ دیکھو کیسا ایمان ہے۔ انبیاء دی طبیعت جڑی کتنی پاکیزہ طبیعت ہے، اللہ نے دل دماغ نو کتنا پاکیزہ بنائے کہ نوجوان نے موسیٰ علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام دیاں بیٹیاں بھی نوجوان نے، تے بیچارہ اکھا تو نبینا ہے، نبی نظر کوئی نہیں آندا، اس گھر دے اندر اتنا لمبا عرصہ گزارنا، یہ دل اور دماغ دی پاکیزگی دی علامت ہے کہ کدی ادھر نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھیا۔
اور وہ بچیاں بھی ماشاءاللہ شرم و حیا جنہاں دا حیا اللہ دے قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے۔ تمشی علی استحیاء، انہاں وچوں ایک لڑکی جڑی ہے چلدی ہوئی آئی حیا والی چال دے اندر، یعنی شرم و حیا دے نال چلدی آئی، آن کے آندی موسیٰ علیہ السلام جی تانوں میرے ابا جان بلاندے نے، جڑا تسی ساڈیاں بکریاں نوں پانی پلایا ہے میرے ابا جان دا معاوضہ دینا چاہندے نے۔ یعنی وہ بھی ماشاءاللہ رب دے قرآن نے بیان فرمایا با حیا عورت شعیب علیہ السلام دی صاحبزادی انہوں نے بلا کے لے گئی، 8 سال یا 10 سال دا عرصہ گزاریا، پھر انہاں دے نال نکاح ہو گیا موسیٰ علیہ السلام دا۔ تو اللہ کریم نے اس مقام تے بیان فرمایا، وہ کہندا یا اللہ میں تیرے در دا منگتا اور فقیر ہے، کھانے دا انتظام فرما۔ کوئی چیز مانگ دے رب کولو مانگ دے، او دے در دے محتاج ہوندے، اللہ کریم پھر سب کچھ عطا کر، جو مانگ دے اللہ عطا کر دیندا۔ بندہ مانگت تے بن کے دیکھے تو جگہ جگہ چکھاں مارنیاں نے تو پھر کہنا جی رب ساڑی سندا نہیں۔ پہلی شرط یہ ہے فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، خالص اللہ نو پکارو۔ دعا دی قبولیت واسطے پہلی شرط ہے اگر ساڑی دعا نہیں قبول ہو رہی، یہ مطلب ہے کہ ساڑے پکارن دے اندر کوئی فرق ہے۔ بندہ خالص رب نو پکارے پر رب کیویں دعا نو رد کر دے۔ اللہ کریم نے خود فرماندے حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم فرماندے نے میرے بندے جس ویلے تو میرے سامنے ہاتھ اٹھانا ہے تیرے ہتھاں نو خالی موڑ دیا، مینوں شرم آندی ہے۔ کیوں جی؟ شرم دے تادی ہونی ہے نا جے بندہ واقعی مانگت ہوئے تو جے رب نو پتہ ہے کئی پاسے چکھا ماردا، ادھر بھی دھیان آ ادھر بھی دھیان، اتوں بھی خیر پا جڑا اتوں بھی خیر پا جڑا، رب آندا جا دفع ہو جتھے مرضی تکے کھائی جا۔ دعاواں کادیاں قبول ہونیاں نے؟ اللہ کریم سانو اس بات دی سمجھ عطا فرمائے۔ تو اللہ کریم نے اس مقام تے بیان فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کر دین عرشاں والیا اس بات نو ساڈے واسطے نشانی بنا دے، ورزقنا سانو رزق عطا فرما، وانتا خیر الرازقین تو بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ اگے اللہ کریم نے تنبیہی کلمات حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی قوم دے بارے بیان فرمائے۔ اللہ کریم فرماندے نے قال اللہ انی منزلھا علیکم، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میں تواڈے اُتے دسترخوان نو نازل کر دیاں گا، فمن یکفر منکم، اللہ کریم ارشاد فرماندے نے فمن یکفر بعد منکم، اگر اس تو بعد تواڈے وچ کوئی کفر کرے گا فانی اعذبہ عذابا، پھر میں انہوں عذاب دواں گا لا اعذب احدا من العالمین، ایسا عذاب میں جہان والے وچوں کسے نوں نہیں دتا ہوئے گا، یعنی بڑا سخت عذاب دواں گا جڑا اس تو پہلا میں کسے نوں عذاب نہیں دتا ہوئے گا۔ قوماں دا کام ہے کہ انبیاء جو آکھن اس گل نوں من لین، منن والے ویسے ہی من لیندے نے۔ کیوں جی؟ تے جنہاں نشانیاں منگنیاں نے نا آ ہو جائے آ ہو جائے آ معجزہ دکھاؤ آ چیز دکھاؤ، وہ منن والے نہیں ہوندے۔ رب نے اسے بات تے ڈرایا بچ جاؤ چنگے رہو گے، یہ جے مطالبے نہ کرو، اگر مطالبہ کیتا میں تہاڈا پورا کر دینا ہے، لیکن جیڑا بندہ تواڈے وچوں آئندہ میرے نال کفر کرے گا، میرے اور میرے رسول تے ایمان نہیں رکھے گا، میری اور میرے رسول دی گل نہیں منے گا، پھر میں ایسا عذاب دواں گا جیسا عذاب میں جہان وچوں کسے نوں نہیں دیتا ہوئے گا۔ یہ تنبیہی کلمات نے اللہ کریم نے اس مقام تے بیان فرمائے، اور واقعی جنہاں نے منیا سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ دا نبی ہاں، ابو بکر جیسے کہنے لگے سی ایمان لے آندا سی، باقی صحابہ بھی اسی طرح مندے رہے، انہاں کوئی نشانیاں نہیں منگیاں، تے جڑے لوگ ایمان لے والے نہیں سن یہ تو خراب سن، دل دے اندر خرابی موجود سی، بیماری موجود سی، ابو جہل ویسے عتبہ شیبہ جیسے انہوں نے پھر آن کے مطالبے بھی کیتے۔ سورت بنی اسرائیل دے مطالبات دا ذکر موجود ہے، سورت بنی اسرائیل دے اندر اللہ کریم نے انہاں مطالبات دا ذکر کیتا ہے کہ آ فلانا فلانا معجزہ دکھاؤ تے تواڈے تے ایمان لے آواں گے۔ یہ او قوماں جنہاں دی نیت خراب ہوئے نشانیاں مانگدی ہے، تے جنہاں دی نیت صاف ہوئے اللہ نے انہاں دے مقدرات ایمان کرنا ہوئے، جو ہی نبی نے اعلان کیتا اسے صلی تسلیم خم کر دیندے نے۔ اللہ کریم جو تیرے نبی نے آکھیا حق تے سچ آکھیا تینوں بھی اسی ماننے تیری توحید نو ماننے ہیں اور تیرے نبی دی رسالت نو اسی ماننے ہیں۔ تو اللہ کریم نے اس مقام تے باقاعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی قوم نو تنبیہ فرمائیے کہ میں انہوں نازل کر دیاں گا، لیکن جڑا اس تو بعد تواڈے وچوں کفر کرے گا، نہیں منے گا، انکاری ہوئے گا میرا اور میرے رسول دا،
تے میں انہوں جہان دے وچوں ایسا عذاب دواں گا جڑا میں کسے نوں نہیں دتا ہوئے گا۔ اللہ اپنی گرفت دے کولو اپنے عذاب دے کولو سانوں محفوظ فرمائے، اپنے اور اپنے نبی دی اطاعت دی اللہ ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا اور الحمدللہ رب العالمین۔ دوبارہ ترجمہ سماعت فرما لو جی۔ قال عیسیٰ بن مریم، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہم ربنا، اے اللہ ساڈے پروردگار، انزل علینا مائدۃ من السماء، ساڈے اوپر آسمان تو دسترخوان نازل فرما، تکون لنا عیدا لاولنا و آخرنا، جو کہ ساڈے پہلیاں لوگاں واسطے اور آخری لوگاں واسطے خوشی دا باعث ہوئے، و آیۃ منکا، اور تیری طرفوں نشانی ہوئے، ورزقنا، تو سانو رزق عطا فرما، وانت خیر الرازقین، تو بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی منزلھا علیکم، بے شک میں انہوں نازل کرنے والا ہاں تواڈے اوپر، فمن یکفر بعد منکم، جو کوئی اس تو بعد تواڈے وچوں کفر کرے گا، فانی اعذبہ عذابا، میں انہوں ایسا عذاب دواں گا، لا اعذبہ احدا من العالمین، جو کہ جہان والے وچوں میں کسی نوں عذاب نہیں دیتا ہوئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔